العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی بیان العطف. یہ فصل ہے بیان عطف کے ذکر میں. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان کی چھٹی قسم کو ذکر فرما رہے ہیں اور وہ ہے بیان العطف. بیان العطف سے مراد یہ ہے کہ معطوف علیہ کا بیان بن جائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ معطوف مکیلی یا موزونی چیز ہو. مکیلی یعنی ایسی چیز جس کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے، اور موزونی ایسی چیز جس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے. تو اس صورت میں معطوف علیہ کا بیان ہو جائے گا. اس کی مصنف علیہ الرحمن نے 3 مثالیں ذکر فرمائی ہیں. پہلی مثال تو وہ ہے کہ جس میں معطوف علیہ عدد مرکب ہے. مرکب سے مراد 3 سے زائد کا عدد ہے، 3 یا 3 سے زائد کا عدد ہے، اور اس میں تمیز ذکر نہیں ہے. اس وجہ سے اس میں ابہام پیدا ہوا ہے. اور معطوف جو ہے وہ مکیلی یا موزونی چیز ہے، اور وہ مفرد ہے. مفرد سے مراد 1 یا 2 ہونا ہے. تو پہلی مثال جس میں معطوف علیہ عدد مرکب ہو، مبہم ہو، تمیز ذکر نہ ہونے کی وجہ سے، اور معطوف جو ہے وہ مفرد ہوگا یعنی 1 یا 2 عدد ہوگا، اور وہ مکیلی یا موزونی چیز ہوگی. تو اس صورت میں معطوف علیہ کے لیے بیان بن جائے گا. دوسری مثال مصنف نے وہ ذکر فرمائی ہے کہ معطوف علیہ عدد مرکب ہو یعنی 3 یا 3 سے زائد ہو، تمیز اس میں ذکر نہ ہو، اس وجہ سے اس میں ابہام پیدا ہوا ہو، اور معطوف جو ہے اس میں بھی عدد کا ذکر ہو یعنی وہ بھی مرکب ہو، 3 یا 3 سے زائد کا ذکر ہو. تو اس صورت میں یعنی دوسری صورت میں معطوف کا مکیلی یا موزونی چیز ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ مکیلی ہو یا موزونی، یا مکیلی موزونی نہ ہو. ہر حال میں معطوف علیہ کے لیے بیان بنے گا. اور تیسری صورت وہ ہے کہ جس میں معطوف علیہ عدد مبہم مرکب ہو، اور معطوف جو ہے وہ واحد ہو، اس میں عدد کا ذکر نہ ہو، اور وہ مکیلی یا موزونی چیز نہ ہو. تو اس صورت میں معطوف علیہ کے لیے بیان نہیں بنے گا. تو 3 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں معطوف علیہ کے لیے بیان ہوگا، اور تیسری صورت میں معطوف علیہ کے لیے بیان نہیں ہوگا. آئیے ہم ترتیب سے مثالیں دیکھتے ہیں. وَأَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ. بہرحال بیان عطف فَمِثْلُ أَن تَعْطِفَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُولًا. یہ ہے کہ تو مکیلی یا موزونی چیز کا عطف کرے علی جملۃ مجملۃ، مجمل جملے پر. مجمل جملے سے مراد عدد مرکب جس کی تمیز حذف کر دی گئی ہو. اور یہ حذف اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح کثرت کلام میں تخفیف کی غرض سے تمیز کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ کلام میں تخفیف اور آسانی پیدا ہو. یکون ذالک بیانا للجملۃ المجملۃ. تو وہ معطوف جملہ مجملہ کا بیان ہوگا. مثالہ، اس کی پہلی مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ کسی نے کہا لفلان علی 100 ودرہم. مثالہ اذا قال. اس کی مثال جب کوئی کہے لفلان فلاں شخص کے علی میرے ذمے 100 ودرہم 100 اور 1 درہم ہے. اس مثال میں معطوف علیہ عدد مرکب ہے، مجمل ہے، اس کی تمیز ذکر نہیں کی گئی ہے، اور معطوف جو ہے وہ واحد ہے، درہم واحد ہے،
اور وہ موزونی چیز ہے، اس لیے کہ درہم چاندی کا بنتا ہے اور وہ موزونی ہے، وزن کر کے بیچا جاتا ہے۔ اس صورت میں معطوف علیہ کے لیے بیان ہوگا، یعنی جس طرح معطوف درہم ہے اس طرح معطوف علیہ 100 وہ بھی درہم ہے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے اقرار کرنے والا کہ فلاں کے میرے ذمے 100 درہم اور 1 درہم یعنی 101 درہم ہے۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ لفلان علیہ 100 وقفیز حنطۃ، اس میں بھی ایسا ہی ہے، صرف معطوف کا فرق ہے، پہلے میں درہم تھا، یہاں قفیز حنطۃ ہے۔ تو اس صورت میں بھی معطوف علیہ کے لیے بیان بنے گا، اس لیے کہ معطوف جو ہے وہ مکیلی چیز ہے، کیل کر کے گیہوں جو ہے وہ کیل اور ناپ کر بیچا جاتا ہے، تو اس صورت میں معطوف علیہ کے لیے بیان بنے گا۔ تو اس صورت میں 101 کفیز گیہوں اس کے ذمے لازم ہو جائیں گے۔ کان العطف بمنزلۃ البیان، تو یہ معطوف بیان کے درجے میں ہے۔ ان الکل من ذلک الجنس، کہ پورا کا پورا اسی کی جنس یعنی معطوف ہی کی جنس سے ہے، معطوف علیہ بھی معطوف ہی کی جنس سے ہے۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ، یہاں سے مصنف عطف بیان کی دوسری مثال ذکر فرما رہے ہیں۔ 103 اثواب، کسی نے کہا کہ فلاں کے میرے ذمے 100 اور 3 کپڑے ہیں، تو اس صورت میں بھی معطوف علیہ کے لیے بیان ہوگا، اس لیے کہ معطوف علیہ جملہ مجملہ ہے اور معطوف میں بھی عدد 3 کا ذکر ہے۔ تو جب 3 کا ذکر ہے تو جب عدد کا ذکر ہو تو اس صورت میں معطوف کا مکیلی یا موزونی چیز ہونا ضروری نہیں ہے، بہر صورت وہ معطوف علیہ کے لیے بیان بنتا ہے۔ تو یہاں اسباب مکیلی یا موزون نہیں ہے، پھر بھی اس کا بیان بنے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ 103 کپڑے، او 103 دراہم، یا یہ کہا اس نے 103 دراہم، تو اس صورت میں بھی 3 دراہم 100 کا بیان بنے گا۔ او 103 اعبد، 100 اور 3 غلام، تو اس صورت میں بھی 3 اعبد 100 کا بیان ہوگا، اس لیے کہ معطوف میں عدد کا ذکر ہے، اور جب معطوف میں عدد کا ذکر ہو تو اس کا مکیلی یا موزونی ہونا ضروری نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ بَيَانٌ، بس یہ بیان ہے، ان المئہ من ذالک الجنسی، کہ وہ 100 بھی اسی جنس سے ہے جس جنس سے معطوف ہے، بمنزلت قولہ، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی نے کہا ہو 21 درہمن، تو احد سے مراد بھی درہم ہی ہے اور 20 سے مراد بھی درہم ہی ہے، اس طرح ہو گیا۔ بخلاف قولہ، یہاں سے مصنف تیسری مثال کو ذکر فرما رہے ہیں۔ 100 ثوب او 100 شاۃ، کسی نے اگر کہا ہو تو اس صورت میں معطوف علیہ کے لیے بیان نہیں بنے گا۔ معطوف علیہ اگرچہ جملہ مجملہ ہے لیکن معطوف جو ہے اس میں نہ تو عدد کا ذکر ہے اور نہ وہ مکیلی یا موزونی چیز ہے، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ بیان نہیں بن سکتا ہے۔ حیث لا یکن ذالک بیانا للمئہ، اس لیے وہ 100 کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو متکلم سے پوچھا جائے گا کہ 100 سے کیا مراد ہے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جب معطوف واحد ہو، واحد سے مراد 1 یا 2 ہو، تو اس صورت میں مکیلی یا موزونی چیز ہونا ضروری ہے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز ہونا چاہیے جو ذمے میں واجب ہو، اور ذمے میں واجب ہونے والی چیز مکیلی اور موزونی چیز ہوتی ہے، اور اس کی شرط اس لیے لگا رہے ہیں کہ اکثر بول چال جو ہے
یہ اسی مکیلی یا موزونی چیز میں ہوتی ہے، اور کلام میں اکثر کلام ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں ہی تخفیف کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی سے معطوف علیہ سے تمیز کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وَاخْتَصَّ ذَلِكَ فِي عَطْفِ الْوَاحِدِ، اور یہ خاص ہے عطف واحد میں، بِمَا يَصْلُحُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، جو ایسی چیز ہو جو ذمے میں دین بن سکتی ہو، کالمکیلی والموزونی۔ وقال ابو یوسف، یہاں سے مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تیسری مثال میں، میتن و ثوبن والی مثال میں، طرفین تو یہ فرماتے ہیں کہ معطوف علیہ کا بیان نہیں ہوگا، لیکن اوپر والی مثال پر قیاس کر کے امام ابو یوسف یہ فرما رہے ہیں کہ تیسری صورت میں بھی معطوف علیہ کا بیان ہوگا، یعنی میتن و ثوبن کہا تو اس سے مراد 101 کپڑے ہوں گے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یکون بیانا فی میتن و شاتن، کہ یہ بیان ہی ہوگا معطوف میتن و شاتن جیسی مثال میں بھی، و میتن و ثوبن جیسی مثال میں، علی ھذا الاصل، اسی اصل کی بنا پر جو پہلی مثال میں گزری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.